بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ آج پیدا ہو گیا۔ میرے بھتیجے زید بہار ہاشمی، جو تحریک انصاف کے یہاں سے ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں، ان کو گرفتار کر لیا گیا اور ابھی تک وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہیں۔ یہ اس سال میں شاید 8ویں یا 9ویں گرفتاری ہوگی زید بہار ہاشمی کی۔ تو کوئی وجہ ہو نہ ہو آ کے وہ اریسٹ کر لیتے ہیں۔ اب پتہ نہیں کہاں ہیں وہ، اور ضمانت کرانی پڑے گی یا جو ان کی ضرورت ہو وہ پوری ہو جائے گی تو شاید چھوڑ دیں گے۔ بلکہ ان سے پوچھا گیا بھائی کیوں آپ زید بہار کو گرفتار کیوں کیا ہے؟ سب ظاہر وہ کیا جواب دینا تھا انہوں نے۔ ہمارے فیملی میں ایک فوتگی ہو گئی تھی، اس کے اندر فوتگی میں آج ایک طریقے کا چیلم تھا، اس میں ہر کوئی آتا ہے۔ اس میں پیپل پارٹی کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے، وہ موسیٰ گیلانی وہ بھی آئے ہوئے تھے، دوسری پارٹی کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے۔ ایک طریقے کا یہ ہمارے ہاں یہ ہمارے ہاں کی ہر جگہ جہاں فوتگی ہوتی ہے تو قریبی رشتے دار اکٹھے ہو بیٹھتے ہیں۔ تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ زید بہار وہاں نہ جائیں۔ بھائی کوئی وجہ تو بتاؤ۔ تو وہ یہ تھا کہ یہ 2-3 ہزار لوگوں کا اکٹھ ہے اور وہاں وہ اس کو پولیٹیکل مقاصد کے لیے نہ استعمال کرے۔ اللہ کے بندو، وہ بالکل ایک سوشل گیدرنگ ہے۔ یہ میں سنا اس لیے رہا ہوں کہ تحریک انصاف کے ساتھ عمران خان کے خلاف یہ کتنے زیادہ ٹچی ہیں۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مینڈیٹ تو عمران خان کے پاس ہے اور اس کی فیملی کو بھی، جس طریقے سے آپ نے بار بار ان مراحل سے گزارا ہے، علیمہ کو اور اس کے بھانجے کو، ہر ایک کو، وہ تو بیٹھے نہیں ہے۔ یہ پلس پوائنٹ ہے۔ اب زید بہار کہتا اچھا جی میں نہیں جاؤں گا کلخانی پہ یا چیلم پہ۔ یار کوئی حد ہوتی ہے۔ میں اسے یہ بتا رہا ہوں کہ جس کے مینڈیٹ ہے جس پارٹی کے ساتھ، ان کے لوگوں کے ساتھ یہ اشر ہو رہا ہے پورے ملک میں۔ یہ تو پھر بھی لے کے گئے، ضمانت ہو جائے گی، لیکن
لوگوں کو کہ 2 2 سال کے بچے ہیں ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کی بیویوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. اب دیکھو تو صحیح، پورے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے. بلوچستان پورا آپ سے نفرت کر رہا ہے. بلکہ میں چاہتا ہوں نہ کہوں، لیکن کہنا پڑتا ہے پورا پاکستان آپ سے نفرت کر رہا ہے. کوئی وجہ تو تلاش کریں ہمارے جرنیل صاحبان. بلکہ اب تو پنجاب سے پورا ملک نفرت کر رہا ہے، پھر پنجابیوں سے کر رہا ہے. 4 بیچارے مزدور ٹیوبویل کوئی سنک کرنا تھا، انہوں نے اس 4 مزدوروں کو پکڑ کے PLA والوں نے مار دیا. یہ پیغام کیا دینا چاہتے ہیں کہ ہم پنجابیوں کو دیکھنا نہیں چاہتے، ہم پاکستان کی آرمی کو دیکھنا نہیں چاہتے. اس ایکسٹریم تک لوگ کیسے پہنچے ہیں؟ یقیناً ان کو ہندوستان بھی سپورٹ کرتا ہوگا، لازمی. لیکن آپ نے اپنی قوم کو کہاں جا کے کھڑا کیا ہے 76 سال میں؟ بلوچستان سے آج بھی آپ کا کور کمانڈر جو ہے اس کے پیسے برابر آ رہے ہیں. جو وہاں سمگلنگ ہے، چوری چکاری ہے، اس کی پیسے وہ وہاں سے وصول ہوتے ہیں اور پھر تمام چیف کمانڈر تک وہ کہتے ہیں یہ جاتے ہیں پیسے. بھائی ان کو جھوٹا ثابت کر دو. لیکن نہیں، آپ اس کا کنٹرول نکال لو کور کمانڈر سے. وہی بلوچستان کی اسمبلی کو اختیارات دے دیں کہ وہ روکے سمگلنگ کو. لیکن سمگلنگ میں تو آپ کی جان ہے. ہماری دنیا کے اندر قوم کی جان فوج میں ہوتی ہے. ہماری فوج کے بارے میں یہ تاثر نہیں ہے. تو پلیز مہربانی کریں. آج کتنے لوگ مر گئے؟ آپ نے تو کہا خوارج مر گئے، کچھ ہمارے فوجی بھی مر گئے ہوں گے، شہید ہو گئے ہوں گے. ایک دن میں 60 آپریشن چل رہے ہیں. ملک میں امن امان کہاں ہوگا؟ میرے بچے کہتے رہتے ہیں اپنے کمنٹس میں، کچھ لوگ جن کو پسند نہیں ہوتی میری باتیں، کہ جناب میں ایکسٹریم کی بات کرتا ہوں. میرے بچوں، کل تک ہم یہ باتیں کرتے تھے، آج وہ ہو رہی ہیں. آپ اگر اس کو صرف وہ بالکل بیچارے جن کی سوچ محدود ہے، وہ ابھی کہتے ہیں ہماری فوج زندہ باد. کتنے ہیں؟ 1% لوگ بھی نہیں کہتے اب. تو اس کو خدا کے لیے پھر بار بار ہم نے کرنی تو منتیں ہوتی ہے نا، لیکن آگ بھی یہ نہیں کریں گے. تو یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں. ایک پارٹی کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ کیا ہے؟ کوئی انتہا کی بات ہے نا. تو میں تو یہی باتیں کر سکوں گا جو بچے سمجھتی ہیں کہ میں
ذرا سخت باتیں کر رہا ہوں تو باتیں تو ہیں ہی یہی، سچی باتیں یہی ہیں، اس کو کہنا پڑے گا۔ یہ جو آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم ابھی تک ان کو سلوٹ مارتے رہے، فوجیوں کو، وہ ملک کی جڑیں کاٹتے رہے، ہم ان کو سلوٹ مارتے رہے، یہ دور چلا گیا۔ بار بار میں نے یہ کوئی آج نئی بات نہیں کر رہا، میں نے 85 کی اسمبلی میں کہا، ریکارڈ پہ ہے کہ go back to your barracks and never come again۔ یا تو اس سے میں ادھر سے ادھر سخت بات کر رہا ہوں۔ اس وقت میں نے کہا تھا کہ ماشاء اللہ ختم کرنا پڑے گا، میری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ پھر جن حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، میں نے تو کچھ نہیں کمایا نا، میں نے تو کچھ نہیں کمایا، ساری زندگی گزر گئی۔ کچھ ہے تو جو بتا دیں، یہ جرنیل جن کا میں بتاتا رہتا ہوں، وہ جرات کرے بتا دیں کہ جاوید ہاشمی نے یہ کرپشن بھی کی ہے، یا یہ پیسہ اسے بنایا ہے، تو پھر اس کے لیے مجھے سزا بھی ملنی چاہیے۔ جب میں نے کیا نہیں ہے تو میں تو بولوں گا، باقی تو اب دیکھیں نا دور کیا آیا ہے۔ میاں نواز شریف کو وہ کہتے ہیں نہیں جانے دیا انہوں نے، وہ بھی اس میں شامل تھے، جیسے ان کے سارا جیا جنت گیا ہوا ہے، جہاز بھی موجود تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ نہیں جائیں گے، اگر آپ نے جانا بھی ہے وہ آ جائے پھر جائے۔ پھر ان کو کسی سعودی بادشاہ سے ملاقات کا موقع ملے گا میاں نواز شریف کو؟ میاں نواز شریف تو بول نہیں سکتے۔ لوگ کہتے ہیں آپ ان سے ہمدردی نہ کریں، اور وہ اپنی سیاست ختم کر بیٹھے ہیں، ان سے ہمدردی کیوں نہ کروں؟ ہم نے ان سے کئی امیدیں لگائی ہوئی تھی، وہ لڑے بھی تھے، لیکن پھر اپنے مال و اسباب پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کہ کوئی ان سے پوچھے نہ، جو انہوں نے لے لیا ہے۔ تو آج ان کی سیاست کہاں ہے میاں نواز شریف صاحب کی؟ لیکن یہ نہیں مطلب کہ سیاست فوج کے پاس ہے، اب فوج کے پاس بھی یہ سیاست نہیں رہی، نہ رہے گی، بس اب تسلیم کرنے کی بات ہے۔ فوج اس حقیقت کو تسلیم کر لے کہ اب سیاست ان کے پلے نہیں رہی۔